وہی دے سکتا ہے وہ. ایسی شادی کے بعد بہت سی رسمیں ہو جاتی ہیں. اب گھر برونی کے نام پر دیتے ہیں فلاں سیٹ دینا چاہیے. یہ کوئی شریعت پہ اس کی کوئی شریعت اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ عورت پہلی مرتبہ آئے تو ایک سونے کا سیٹ دیا جائے. کہاں سے؟ ایک لڑکے کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب گھر والے اصرار کر رہے ہیں, وہ کہاں سے دے گا؟ وہ یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. پہلی رات میں عورت کو دے کے سونا دینا چاہیے, گننی دینی چاہیے, یہ کہاں ہے؟ یہ سب کوئی شریعت کی طرف سے لگائے ہوئے حقوق نہیں ہے. اگر وہ لڑکا نہیں دے سکتا اس کا حق ہے, وہ نہیں دے سکتا تو نہیں دینا. اب اس کی بیوی ہے, وہ اپنی شادی کے بعد جو چاہے جب چاہے دے سکتا ہے. پہلی رات ہی میں دینا, پہلی نظر پڑتے وقت دینا, یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہے جو معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے بعض مرتبہ نہ چاہتے ہوئے قرض لے کر لڑکے کو کرنا پڑتا ہے, اور جس کی وجہ سے بیچارے لڑکے شادی کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں. کیوں نہیں؟ وہ سونا لانے کا خرچ نہیں, جہیز میں دیتے کپڑے, جہیز وہاں تو لڑکے کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے, یہاں لڑکا دیتا ہے. اب گھر والے مجبور کرتے ہیں اتنے سوٹ رہنے چاہیے, اتنی چپل رہنی چاہیے, اتنا سونا رہے. اب وہ جہیز یا دیز جو دیا جاتا ہے اب کون پہنتے, کون استعمال کرتے ہیں؟ اب اس کے لیے بیچارہ بچہ پریشان, لڑکا اب اتنا بڑا جہیز تیار کرنا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, گھر والے اصرار کر رہے ہیں, اب شادی پر تاخیر ہو رہی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے جو شادی کا حصہ نہیں ہے, جہیز کے تیار کرنے کے لیے, گھر برونی کے لیے, سونا تیار کرنے کے لیے, یا اور کوئی سونا یا اور کوئی چیز تیار کرنے کے لیے جو شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے, معاشرے کا دباؤ ہے, اب وہ تیار نہیں کر سکتا بیچارہ بچہ, لڑکا تیار نہیں کر سکتا, گھر سے دباؤ ہے, اب شادی میں تاخیر ہو رہی ہے. اب کوئی لڑکا گناہ میں پڑ گیا, کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ وقت پر شادی نہ ہوئی اور وہ لڑکا گناہ میں کرنے پر مجبور ہو گیا, غلط طریقے پر اپنے جذبات کے پورا کرنے پر مجبور ہو گیا, تو گھر والے ذمہ دار بنیں گے. تو یہ شریعت نے تو آسان چیزیں رکھی ہے, اس کو ہم مشکل نہ بنائیں. جو معیار شریعت نے قائم کیا ہے, جو ذمہ داریاں شوہر پر بیوی پر عائد کی گئی ہے, اس کو سامنے رکھیے, سادگی سے شادی کیجیے, پھر دیکھیے اس میں کتنی برکتیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے.